عائشہ مومنوں کی ماں ہے اماں عائشہ مومنوں کی ماں ہے اماں عائشہ بنت یار غار جیسا کون ہے کوئی نہیں بنت یار غار جیسا کون ہے کوئی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ کا اسم گرامی عائشہ ہے اور آپ کا لقب صدیقہ اور حمیرہ ہے۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ آپ امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ آپ کی والدہ حضرت ام رومان زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ اپنے والد کی طرف سے قریشی ہیں اور والدہ کی طرف سے کنانی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت باسعادت اعلان نبوت کے 4 سال بعد ہوئی۔ ام المؤمنین کا شرف آپ کو حضور علیہ السلام کی زوجیت کی وجہ سے ملا۔ پہلا سبب تو یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات، بالخصوص آپ کے مبارک پیغمبرانہ مشن کی مدد و نصرت کے حوالے سے ہر کوئی آگاہ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے عقد میں قبول فرمانا، یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کے طور پہ تھا اور اس فیملی کی عزت کی وجہ سے آپ نے ان سے نکاح کیا تھا۔ دوسرا سبب یہ تھا کہ آپ طبعاً بڑی ذہین اور فتین تھیں۔ اللہ نے بہت ذہن عطا کیا تھا، تو حضور علیہ السلام کو ایسی خاتون کی ضرورت تھی کہ جس کے ذریعے وہ تعلیم اور تربیت کو دنیا کی عورتوں کے لیے ایک مثال، ایک نمونہ اور ایک اسوہ کے طور پر پیش کر سکیں۔ تو اپنی فطانت اور ذہانت کی بنا پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت موزوں تھیں۔ اور تیسرا سبب یہ تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عابدہ اور زاہدہ تھیں۔ آپ کی طبیعت میں زہد و ورع، تقوی، پرہیزگاری اور عبادت گاری کا ذوق و شوق کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ تو یہ آپ کی شخصیت کا وہ پہلو تھا جو حضور علیہ السلام کے ساتھ رشتہ زوجیت میں منسلک ہونے سے پہلے موجود تھا، پھر رشتہ زوجیت میں منسلک ہونے کے بعد حضور علیہ السلام نے اس کو چمکا کر اور منور کر دیا۔ چوتھا سبب یہ تھا کہ آپ بڑی سخیہ تھیں، بڑی کریمہ تھیں، بڑی جواد تھیں اور بے دریغ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی تھیں۔ آپ کی خادمہ کا بیان ہے کہ ایک روز 1,00,000 درہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کیے گئے، تو آپ نے اسی دن آفتاب کے غروب ہونے سے پہلے 1,00,000 درہم اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیے۔ تو ایک ہی روز میں 1,00,000 درہم غروب آفتاب سے پہلے تقسیم کرنا، اس سے آپ کی سخاوت اور اللہ کی راہ میں ایثار اور قربانی کا جذبہ اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ اسباب نتیجہ خیز ہوئے اور ان اسباب کا نتیجہ وہی نکلا جس کی توقع کی جا رہی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی صحبت کی وجہ سے آپ بہت بڑی عالمہ تھیں، بہت بڑی مفتیہ تھیں، بہت بڑی فقیہ تھیں، بہت بڑی مجتہدہ تھیں، یہاں تک کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اکابر صحابہ آدمی بھیج کر ان سے حدیثیں پوچھا کرتے تھے۔ اور حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد
بڑے بڑے مجتہد اور مفتی صحابہ ان سے فتویٰ طلب کیا کرتے تھے۔ تو حضور کی ازواج مطہرات تو اور بھی تھیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو وہ انفرادیت عطا کی تھی کہ باقی ازواج میں سے کسی نے 5 حدیثیں روایت کی، کسی نے 10، کسی نے 50، کسی نے 100، کسی نے 200، 300، 400، لیکن ساری ازواج مطہرات اور ان کی مرویات ایک طرف، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مرویات 2210 ہیں، 2210 روایتیں آپ سے منقول ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد 47 برس زندہ رہی، علم کے چراغ کو روشن کیے رکھا، اور 17 رمضان المبارک کو 28 ہجری کو آپ رمضان شریف کی 17 تاریخ کو 28 ہجری کو آپ کا وصال ہوا، اور آپ کا مزار جنت البقیع میں ہے۔ آپ جنت البقیع میں آسودہ خواب ہیں۔ اللہ رب العزت ان پر اپنی کروڑہا رحمت نازل فرمائے، اور ان کے بلندی درجات کی تصدق سے اللہ رب العزت ہماری بخشش فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔